علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور خطاب فرمائیں الشیخ ارشد علی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آپ نے آج بہت علماء کی باتیں ایک عالم دین کے بارے میں سن چکے ہیں۔ وہ عالم دین جو آج یہاں موجود نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ میری مراد قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ۔ یقیناً قاری صاحب اور ان کے علاوہ دیگر ہمارے اسلاف بڑے بڑے علماء کرام جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی جگہیں پر ہونا بہت مشکل ہے۔ ہم سندھ میں دیکھتے ہیں کہ شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ اس دنیا سے گئے ہیں، تو اب ان کی جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا پورے سندھ میں۔ اسی طرح پنجاب میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ شہید، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان جیسا جری اور بہادر نظر نہیں آتا۔ کس طرح وہ جرت اور بہادری کے ساتھ اللہ کے دین کو بلند کرنے کا عزم کیا ہوا تھا، اور پھر ہر علاقے میں پروفیسر عبداللہ بہاولپوری حافظ رحمہ اللہ، بہاولپور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے حافظ صاحب بہاولپور میں گئے تو ایک مسجد تھی، آج 28 مسجدیں ہیں بہاولپور میں۔ یہ ان بزرگوں کی محنتیں ہیں ساری، اور یہ ان جیسے اب نظر نہیں آتے ہمیں۔ ہم تو سب لوگ انہی کی نکالیاں کرنے والے ہیں، ورنہ یہ علماء جو ہیں وہ آج آپ دیکھتے ہیں قاری عبدالحفیظ صاحب کی، یعنی ان کی طرز میں قرآن پڑھنے والے جو ہیں، تقریریں کرنے والے، حتیٰ کہ بہت ساری تقریریں انہی کی یاد کر کے سنانے والے ہیں، لیکن جو تقریر وہ کرتے تھے اور وہ پیش کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ایک سما باندھ دیتے تھے۔ اور یقیناً جب مجھے اور آپ کو ان کا قرآن سننا جو ہے بہت اچھا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب سے زیادہ اچھی چیز ہی قرآن لگتا ہے۔ جتنے شوق سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید بندے کا سنتا ہے اچھی آواز میں، اتنی اور کوئی چیز نہیں سنتا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے کتنا راضی ہوگا کہ میرا کلام، وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر جبرائیل کو دیا ہے، اور جبرائیل نے پڑھ کر اللہ کے نبی کو دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر صحابہ کو دیا، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ عظیم کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، اور یقیناً جو بھی عالم دین جہاں بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ لوگ ستاروں سے جو ہے وہ راتوں کو راستے ڈھونڈتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں۔ علماء سے بھی جو ہے وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ ستاروں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 کام بتائے ہیں کہ یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کی زینت ہیں، اور زمین پر علماء کرام جو ہیں وہ زمین کی زینت ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ستارے جو ہیں وہ یہ رجوم للشیاطین ہے کہ ان شیاطین جو اللہ کی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں،
ان کے لیے شعلہ بن جاتے ہیں وہ۔ اسی طرح علماء کرام جو شیاطین یہاں اللہ کے دین میں دجل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انحراف کرنے کی، اس میں ایسی چیزیں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے شعلہ ہے۔ اور ستاروں سے لوگ راستے ڈھونڈتے ہیں، علماء سے بھی جو ہے وہ سیدھا راستہ ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں علماء کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ آگے پڑھائیں گے، پھر قرآن مجید کتاب اللہ موجود ہے، آپ کے فرامین موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، یہودیوں اور عیسائیوں میں ان میں تورات نہیں تھی، انجیل نہیں تھی، سب کچھ تھی، پھر بھی جو ہے وہ ان کے علم اٹھا لیا گیا۔ علم جو ہے وہ قرآن و حدیث رہے گا، لن یفترق حتی یرد علی الحوض۔ قرآن و حدیث جس طریقے سے میں آپ کو دے کے گیا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کرے گی۔ لیکن تمہاری گمراہی کا دن وہ پہلا ہوگا جس دن تمہارے ہاتھوں سے قرآن و حدیث چھوٹ جائے گا۔ قرآن تو رہے گا، حدیث بھی رہے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں پیش کرے گا۔ قرآن بھی ہے، تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، پھر بھی علم اٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے موجودگی میں علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کے اٹھنے سے۔ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن و حدیث موجود رہیں گے، اس کو آپ نے علم کا اٹھنا نہیں کہا، قرآن و حدیث موجود ہیں، کیونکہ ان قرآن و حدیث کو پڑھانے والے جب اٹھ جائیں گے، سمجھانے والے اٹھ جائیں گے، تو پھر علم اٹھے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو عالم دین اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کے فیصل آباد کا اب کیا صورتحال ہے۔ خطیب ایشیا جن کا لقب تھا، اور یقیناً جہاں کہیں بھی گئے ہیں لوگ ان کو دل و جان سے پسند کرتے تھے۔ ان کی تقریریں بڑے شوق سے، حتیٰ کہ موبائلوں میں لگائی ہوئی، جگہ جگہ گھروں میں، عموماً گاؤں دیہاتوں میں جہاں بھی گیا ہوں، خواتین ان کی تقریریں سن رہی ہیں۔ تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کتنے لوگ سنیں گے جو راہ حق پر آئیں گے، اور پھر ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایک رہنمائی ہے کہ اگر وہ اچھے کام کرتے ہوئے گئے ہیں تو آپ بھی اچھے کام کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہے۔ اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا، موت تو آ جانی ہے، موت خیر پر آئے، اچھی چیز پر آئے، اچھا کام کرتے ہوئے آئے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان جس حالت میں مرا ہے، جس عمل پر مرا ہے، اسی پر کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو ہم اپنے عملوں کو دیکھیں، چیک کریں، اور رب تعالیٰ کا بھی مطالبہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ پیغام اجل کا کسی کو نہیں پتا کہ کب آ جانی ہے موت، لیکن میرا تم سے مطالبہ یہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہیں موت آئے تو اسلام پر آئے۔ اسلام پر موت تبھی آئے گی جب بندہ دن رات جو ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے، جس ٹائم مرضی آ جائے پھر۔ اور جو بندہ جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ حقیقی معنوں میں، آپ نے فرمایا ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنے ساتھ ذکر کیا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، اور اس گواہی میں میرے فرشتے بھی شامل ہیں، اور اس گواہی میں میرے علماء بھی شامل ہیں۔ علماء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ گواہی میں شامل کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ کے گئے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، صرف میرے ہی وارث نہیں ہیں، سارے نبیوں کے وارث ہیں، کیونکہ سارے نبیوں کا مشن ایک ہی تھا، وہ توحید تھی،
وہ توحید بیان کرتے ہوئے گئے ہیں اس دنیا سے، اور جو علماء ہیں یہ نبیوں کے مشن کو آگے جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان علماء کرام نے توحید کا پرچار کیا۔ آج آپ کو جگہ جگہ مساجد ایسے لوگوں کی مل رہی ہیں جو لوگ موحد ہیں، کل تک نہیں جانتے تھے کہ یہ توحید والے لوگ کون ہیں۔ میں آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں خوشخبری دے دوں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم ہی نہیں کرے گا۔ حبطت اعمالہم، ان کے عمل تباہ ہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے ہم ترازو لگائیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، شرک کرتے رہے۔ جو شرک کرے گا ساتھ ساتھ عمل ختم ہو رہے ہیں اس کے۔ اور ایک اور بھی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ترازو نہیں لگنا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ موحد ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے کتنے حریص تھے۔ آپ نے کہا اللہ یہ تعداد تھوڑی ہے، اس تعداد کو بڑھا دے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000۔ میں پھر ایک دن زاد الخطیب اٹھا کے پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے ما کل رجل، ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000۔ یہ روایت بھی سندن صحیح ہے۔ ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000، یعنی 70,000 کو 70,000 سے ضرب دیں، یہ 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں۔ 4 ارب 90 کروڑ۔ صحابہ کرام کتنے تھے؟ 1.5 لاکھ تک۔ تابعین کتنے ہوں گے؟ 3 لاکھ۔ تبع تابعین 10 لاکھ لگا لو۔ محدثین ائمہ کرام 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ لگا لو۔ 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے۔ 100 کروڑ کا 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب کے جنت میں جانے ہیں۔ اس لیے آپ کے اسلاف نے جو محنت کی ہے، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو چیک کریں۔ اور عملی انحراف جو ہے وہ کسی حد تک معاف ہے۔ وہ 100 قاتل جس نے قتل کیے تھے 100، اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ عملی انحراف ہے۔ لیکن جو فکری اور منہجی انحراف ہے، یہ بندے کے عملوں کو تباہ کر دیتا ہے، بندے کو تباہ کر رکھ دیتا ہے۔ ان علماء نے ہماری فکری انحراف سے بچایا ہے، ہمیں منہجی انحراف سے بچایا ہے، اور انہوں نے ہمیں ایک منہج دیا ہے، ایک فکر دی۔ اگر وہ فکر صحیح ہم نے اپنا لی، اور یقیناً عملی طور پر اگر کمزور بھی ہوں گے تب بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے اسلاف کی جتنی بھی محنتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ اور خاص کر جس کے لیے یہ آج کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ انسان ہونے کے ناطے کمیاں کوتاہیاں بہت ساری رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی السلام علیکم۔